ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. جناب والا میرا ایک کاروباری دوست تھا, تو میں اس سے کہتا تھا یار کہ یہ جب بھی اس کے پاس جاتا تھا کاروبار کے سلسلے میں, یعنی کاروبار بھی کرتا تھا اور دوست بھی تھا میرا, تو میں اسے پیسے دیتا تھا, تو جب گنتا تھا پیسے لیتے ہوئے تو کیا کرتا تھا کہ 2 نوٹ اگر اس کو دو تو 1 گنتا تھا وہ ہیں. جب اس نے پیسے ریسیو کرنے ہوتے تھے نا تو 2 نوٹ اسے دو تو 1 گنتا تھا وہ, صحیح ہے. اور جب اس کو کسی کو پیسے دینے ہوتے تھے, پیمنٹ کرنی ہوتی تھی ہیں, تو پھر جو 1 نوٹ دیتا تھا اس کو 2 گنتا تھا. سمجھے آپ بات؟ یعنی گنتی میں گڑبڑ کرتا تھا وہ, گنتی میں گڑبڑ کرتا تھا. لیتے ہوئے 2 نوٹوں کو 1 گنتا تھا اور دیتے ہوئے کیا کرتا تھا کہ 1 نوٹ کو 2 گنتا تھا. ہوشیار تھا بڑا. ہاں, اس کو فیڈرل بیورو آف سٹیسٹکس میں نوکری دلا دیتے ہیں. وہاں پہ کہتے ہیں کہ آبادی میں افراد کو گنتے ہیں, ہے نا. تو کراچی شہر میں کیا کرتے ہیں کہ 2 کو 1 گنتے ہیں اور دوسری نہیں بھائی, یہ تو وہ ہو جائے گی, کیا نام ہے اپنا, کیا کہتے ہیں اس کو, ایتھنک بات ہو جائے گی, ایتھنک لسانیت والی بات ہو جائے گی ہیں. چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ میں پنجابی بولنے والا ہوں, تم لوگ الزام بھی نہیں لگا سکتے, لیکن اپنی نوجوانی کے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں زیادتی تو تم لوگ کرتے ہو, لیکن کوئی بات نہیں, یہ بھی چپ رہتے ہیں کراچی والے, ہمیں کیا. اور ہمارے ڈومیسائل میں کون سا کراچی لکھا ہونا ہے, ہمارا ڈومیسائل تو فرق ہوگا, ہمارا کام تو ٹھیک چلے گا. ہمارا ڈومیسائل تو زرداری صاحب کے مطابق زرداری صاحب سے بھی زیادہ اچھا ڈومیسائل ہے ہمارا. خیر, آبادی ہو رہی ہے, مردم شماری پر سیاست بھی ہو رہی ہے, اور سیاست بھی دھواں دھار سیاست ہو رہی ہے مردم شماری پر. ساری سیاسی جماعتیں آگے آ گئی ہیں, لیکن میں گارنٹی دے کر سٹیمپ لگا کے آپ کو کہتا ہوں کہ 2 کو 1 ہی گنیں گے. میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفتگو, سابق صدر KCCI اور سیاسی طور پہ بھی بہت متحرک ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ان کا تعارف کیسے کراؤں, کیا ان کو میں کس سیاسی جماعت سے کرواؤں, کیونکہ ماضی کے اندر یہ کافی اہم عہدیدار, تو میں یہ متحرک کارکن کہہ لیں PSP کے, آپ متحدہ کے تصور کر لیے جائیں گے. سعید شفیق صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں. شکریہ. تو ویسے تو آپ کاروباری صنعتی سیاست کے ایک ستارے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے اب تو 2 جگہ ہیں اور دونوں جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے. مردم شماری یعنی پاپولیشن نمبر 1 سٹیسٹک ہوتا ہے, نمبر 1 سٹیسٹک. all statistics are based on this statistic. جی بالکل. آپ اگر یہ سٹیسٹک غلط گنو گے تو پھر آگے کے سٹیسٹک سارے غلط ہیں. منیر نیازی صاحب نے کہا تھا نا, جواب سارے غلط تھے. ہاں بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے, کیونکہ اسٹیٹسٹکس جب یہ آتی ہے اور مردم شماری یا سینسس جسے آپ کہتے ہیں, یہ جب ہوتا ہے تو اس میں تعداد کے تناسب سے وسائل کی تقسیم ہوتی ہے. بالکل. اور جو ملک کی آمدنی ہوتی ہے وہ آمدنی کے تناسب سے صوبوں کو, اور صوبوں سے شہروں کو, اور شہروں سے UCs کو, اور اس طرح ان کی منتقلی ہوتی ہے. جب آپ اگر صحیح نہیں گنیں گے اس گنتی کو جو آپ کو گننا چاہیے, میں بخدا قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر پہ آج تک مردم شماری والے نہیں آئے. میں کراچی میں رہتا ہوں اور الحمدللہ اس شہر میں ایک مقام, ایک عزت ہے. نہیں, کھاتے پیتے لوگوں کو گنے نہ گنے وہ تو اپنا انتظام خود کر لیں گے. اب تک تو میرے پاس آئے نہیں. نہیں, کھاتے پیتے لوگوں کو کیوں گنے بھلا میرے علاقے میں نہیں آئے, میرے علاقے میں نہیں آئے. چلے میرا گھر چھوڑ دیں, شاید ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہوں تو میرے گھر پہ نہ آئے, مگر میرے پورے علاقے میں نہیں. آپ کا علاقہ بھی بڑا کھاتا پیتا علاقہ ہے, جدی پشتی کھاتے پیتے لوگوں کا علاقہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو نہ سرکاری صحت چاہیے, نہ سرکاری اسکول چاہیے, نہ سرکاری وسائل چاہیے. آپ تو چھٹی گزارنے بھی باہر آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو کھاتے پیتے لوگ ہیں آپ کو گننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں عام لوگوں کو ہی گن لیں, بڑی بات ہے. علی, اگر صحیح گن لیں گے نا کراچی کو تو آگے بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے. آپ لسانیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو جب آپ خود لسانیت کو بیس بنا کے اور اس پر کام کر رہے ہوں گے تو, اور سامنے والے کو آپ لسانیت کا تانا بار بار مارتے ہیں, تو اگر اپنے حق کے لیے, حقوق کے لیے کوئی آواز بھی اٹھائے گا تو آپ فوراً لسانیت کا نعرہ مار کے اسے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور تعصب کا اظہار کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پاکستان اس لیے آزاد نہیں ہوا تھا کہ وہاں قوموں میں, گروہوں میں اور فقوں میں اور فرقوں میں بانٹ دیا جائے اس کو. اسلام کے نام پہ ہوا تھا, اور اسلام ہمیشہ یکجہتی کا
اور محبت کا درج دیتا ہے اور اکٹھے رہنے کا درج دیتا ہے. اس کی سب سے بہتر مثال اگر ہے تو آپ کی 5 وقت کی مسجد کی نماز ہے. مسجد میں بلا کے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ کہ اگر آپ پابندی سے نماز پڑھیں, اپنی اوقات میں جا کے اپنے اس میں اوقات کے حساب سے نماز جماعت سے پڑھیں, تو لوگوں میں تعارف ہوتا ہے, رابطہ ہوتا ہے, آپ روابط ہوتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لغوی معنی سمجھ گئے. میرے خیال تھوڑا سا سمجھیے گا, اسلام کا میسج بتانے کی کوشش کر رہا پاکستان اور ہوں. ہم نے اسلام کا آپس میں تعلق اسلام کے نام پہ لیا تھا نا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اور یہاں آنے کے بعد اگر ہم اس کے کچھ اور انجام کرنے کی کوشش کریں, اگر صوبوں کا نقشہ بدلنے کا خدشہ ہو, اپنی حکومت جانے کا خدشہ ہو, اور اس میں پھر آپ اس طرح کے حربے استعمال کریں, تو آپ یاد رکھیے گا آپ ایک حد تک دبا سکتے ہیں. اور آپ جب ناانصافی کریں گے, اور ناانصافی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے متعین, جب لوگوں کو سمجھ اور شعور آ جائے گی. بدقسمتی سے ہم بہت آج کل جو ہے نا اس معاملے میں وہ بہت پیچھے رہ گئے. اتنی تیزی سے خبریں آتی ہیں کہ ہم پچھلی خبر کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں. نہیں, لیکن آپ کتاب کے غلط صفحے کو پڑھنا شروع ہو گئے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں بات, آپ جس طرح لے جائیں گے میں تو وہی بولوں گا کہ آپ نے کون سی کھول دی. اگر مانیٹری, فائنینشل اور مٹیریل ریسورسز ملک کی بٹ رہی ہیں, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کراچی کو نہیں مل رہا ہے, شاید کراچی کا حصہ کسی اور کو مل رہا ہے. میں ذرا آپ کو وضاحت کر دوں, کراچی کو جو مل رہا ہے, جو باقی آپ سمجھ رہے ہیں دوسروں کو مل رہا ہے, وہ بالکل ہی نہیں مل رہا. آپ کو کراچی شہر سے باہر لے کر جاتا ہوں, آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ ریگستانوں میں آ گئے ہیں, بیابانوں میں آ گئے ہیں. یقین کریں اتنے جنات آ کے آباد ہو گئے نا آپ کے دیہی علاقوں کے اندر کہ آپ حیران ہیں. وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, وہاں پہ کوئی وسائل نہیں ہے, دیہی فیسیلیٹیز کوئی بھی نہیں ہے. وہ کسی کے منہ میں جا رہے ہیں, کوئی اسے کھا رہا ہے. اگر کراچی پہ نہیں لگ رہا تو آپ یہ نہیں سوچیں کہ کسی اور ملک کے حصے میں لگ رہا ہے. وہ کہیں بھی نہیں لگ رہا. وہ کسی اور ملک میں لگ سکتا ہے, کسی اور کے ذاتی کاروبار میں لگ سکتا ہے, اس کے بچوں کے امریکہ میں اور برطانیہ کے اندر تعلیم پر لگ سکتا ہے. وہ کسی اور عام پاکستانی پہ نہیں لگ رہا. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, اٹس ناٹ اے لسانی مسئلہ. آپ نے جب گفتگو کی ابتدا کی تھی تو ہم نے پہلے سینسس پہ بات کی نا, مردم شماری پہ بات کی. مردم شماری کے معنی کیا ہے, مردم شماری کی کیوں جاتی ہے, یہ تو ایک بات ہو گئی. اس کم گنتی کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں, کیا آپ اس سے لا علم ہیں؟ نہیں, میں مان گیا اس بات کو. اس کے مقاصد وہ نہیں ہے کہ وہ آمدنی ہو اور اس وسائل کا تناسب اسی حساب سے ملے, اور لوگوں کو پیسہ ملے یا صوبے کو پیسہ ملے اور لوگوں کے حالات بہتر ہو. اس کا مقصد بیسیکلی کچھ اور ہے. وہ مقصد اگر صحیح گنتی ہو جائے تو جو لوگ اس مقصد کے حصول کی کوششیں کر رہے ہیں وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گے پھر, اگر صحیح سینسز ہو گئے تو. یہ مسئلہ ہے بیسیکلی. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. یہ جو 1100 کا ایک نمبر آیا تھا آپ نے, میں نے پروگرام کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو؟ جی جی. 1100 ارب کراچی پہ خرچ ہوں گے. جی 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 سر, وہ کہنا نہیں چاہیے. ویسے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے اہم نبی ہیں اسلام کے, لیکن یہ کون سی سلیمانی انگوٹھی پہن کر یہ خرچ کیے گا, یہ ہمیں بتائیے گا. یہ سر وہ کوئی محمود آباد کے نالے کا مسئلہ تھا, صفائی کا, تو ہو گئے 1100 ارب لگ گئے. وہ بھی بزنس کمیونٹی نے اکٹھے کر کے اس کا بڑا ایک حصہ جو دیا تھا وہ اس حکومت کو دیا تھا کہ جی آپ اس کی صفائی ستھرائی کے لیے, جب بارشیں سر کے اوپر تھیں اور شہر میں اربن فلڈنگ کا خطرہ تھا تو وہ پیسے بھی دیے تھے بزنس کمیونٹی نے. 1100 ارب کیا, 11 ارب نہیں ملے کراچی کو. تو میں وہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں نا, اس پیکج کی بات ہو رہی ہے. اس پیکج تھا نا, 11 ارب بھی نہیں ملے آپ کو. تو نہیں ملے. جو اسپیشل پیکج تھا, اور کراچی کے سارے نالے صاف ہو گئے, اور پیر بابا نے اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پانی پہنچا دیا. آپ کا کراچی میں نہیں پہنچ رہا, یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے بیچ میں کھدال مار کے نکال لیا. گاؤں دیہات میں تو میں نے سنا تھا کہ یہ جو آبپاشی والے ہوتے ہیں کھدال مار کے کسی اور کی زمین میں پانی ڈال دیتے ہیں. پیر بابا کی آپ گدر سیکی دیکھیں, انہوں نے اپنے پاس پانی نکال لیا. علی, اس شہر کے ساتھ ناانصافیوں کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے تواتر کے ساتھ. آپ ذرا محرومی تو دیکھیں اس شہر کی. اس شہر کے بچے کو نوکری نہیں ملتی, اس شہر کے بچے کو اس شہر کے کالجز میں, یونیورسٹیز میں ایڈمیشن نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا, میرٹ کے اوپر آ کے اور کوٹے کے اوپر آ کے جب اس کا تیا پاچا ہوتا ہے. آپ کہیں اور نہیں بناتے نا کالج, جب آپ کہیں اور یونیورسٹی نہیں بناتے پھر آپ. ایک منٹ, آپ نے کوٹا سسٹم کیوں لگایا تھا؟ ایک منٹ, آپ نے کوٹا سسٹم کیوں لگایا تھا؟ اس وقت کیا تعویل اس کے اوپر دی تھی کہ کوٹا اس لیے لگا رہے ہیں؟ یہ کوٹا سسٹم اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان علاقوں میں جو پسماندہ ہیں اور وہ علاقے جو اربن ایریاز ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں, تو اس میں اور اس کے عوام کا ایک کوئی تقابلی جائزہ اگر آپ لیں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو لہٰذا ان کا احساسی محرومی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کوٹا سسٹم کا نفاذ کیا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ تعلیمی ادارے بنا کے ان کو شعور دے کے اس لیول پر لے کر آئیں گے. آج کتنا عرصہ ہو گیا کراچی کی سیاسی جماعتوں کو, کتنا عرصہ ہو گیا کوٹا لگے ہوئے, کتنا عرصہ ہو گیا؟
کوٹا تو لگا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں 40 45 50 سال ہو گئے نا اس کو لگے وہ ہو گئے. آپ نے اگر اس علاقے کو یا اس رورل ایریاز کو آپ نے ڈیولپ کرنا تھا اور اس کو اس شہر کے برابر لانا تھا, آپ نہیں لے کر آئے, تو اس میں اربن ایریاز کا کیا قصور ہے؟ یہاں کے رہنے میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہاں کی نہ پولیس مقامی, یہاں کا نہ بیکاری مقامی, یہاں کا نہ ڈاکو مقامی, یہاں کا نہ بیوروکریٹ مقامی, یہاں کا نہ آئی جی مقامی, یہاں کا نہ کمشنر مقامی, یہاں کا نہ اسسٹنٹ کمشنر مقامی. تو آپ میرے بچوں میں احساس محرومی پیدا کریں گے. بخدا میں چیخ کے کہتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے بات کرنے دو پلیز. میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر میں اس جنریشن کا کیا کروں جس کی تعلیم پر میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہوں, اچھے سے اچھی تعلیم دینا. وہ جب آتا ہے اس کو اپنے یہاں پہ سوائے اندر ہے کہ پانی یہاں نہیں ملتا, گیس یہاں نہیں ملتی, ہر وقت جان کا خطرہ ہوتا ہے, ون وے کا کوئی سگنلز کی کوئی پابندی نہیں کرتا, سیوک سینس لوگوں میں نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اور ایک کلچر جو یہاں کا ایک زمانے میں تھا اس کی کھچڑی بن گئی ہے, کھچڑی بن گئی ہے یہاں پہ. وہ اپنے مستقبل کو یہاں محفوظ نہیں دیکھتا, وہ کہتا ہے میں نے زندگی گزارنی ہے بابا, میں تو چلا جاؤں گا پھر ابراڈ میں. تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو, جس نے کل کو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی تھی, جو اچھا ڈیلیور کر سکتا تھا, ایک حادثہ ہوا, مجھے اس حادثے پر یقیناً کسی کی غفلت ہوگی نا, کہ 9 جانیں ضائع ہوئی ہیں ٹھٹا کے اندر, 9 جانیں, کسی کی غفلت تو ہوگی نا. اگر اس میں سینس, شعور اور ٹریفک رولز ریگولیشنز کو فالو, تو ہم حادثات سے لوگوں کو بچا سکتے تھے. کتنی جانیں ہیں؟ 74 افراد, آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کی فگر ہے, جنوری سے لے کے اب تک ڈکیتیوں کے, ڈاکوؤں کے پسٹلوں سے اور ڈاکوؤں کے ہتھیاروں سے ہلاک ہو چکے ہیں, شہر کے شہید ہو چکے ہیں. 150 اکیلا پروگرام کے اندر اینکر میں ہوں جس نے کہا کینجر جھیل کو ڈیولپ کریں. 150 سے زیادہ افراد زخمی ہو کے, پتہ نہیں کوئی معذور پڑا ہوا ہے, کوئی اسپتال میں پڑا ہوا ہے, کوئی کہاں پڑا ہوا ہے. یہ تو حال ہے اس شہر کا, یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ لا کے جس کو بٹھاتے ہیں وہ یہاں کے علاقے سے, یہاں کے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں پیسے ڈالوں اپنی جگہ. یار میں ریالٹی کی بات کرتا ہوں, نہیں, میں بھی ریالٹی کی بات کرتا ہوں. بہت سے, میں نہیں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لے رہا, نہیں میں بھی کسی سیاسی جماعت, آپ کے ملک کا صدر اس شہر کا, آپ کے ملک کے صوبے سندھ کا گورنر اس شہر کا, وفاقی وزراء کے اندر ہمیشہ سے ایک تعداد کراچی کے شہر کے لوگوں کی. مشرف صاحب گزر گئے, مکے لہراتے دنیا سے, اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. وہ کراچی شہر کے کوٹا سسٹم ختم کر دیتے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی آدھا اردو بولنے والا ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی والدہ جو تھی وہ خانم ساتھ لکھتی تو تھیں, لیکن وہ بھی کلیم یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی اردو بولنے والی اہل زبان. تو آپ کوٹا سسٹم ختم کر دیں نا. پچھلی گورنمنٹ آئی, اس نے کہاں ختم کیا؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا. نعرہ تو سب لگاتے ہیں, کام کوئی نہیں کرتا. حقوق کے بارے میں ہر شخص کام کا بات کرتا ہے, لیکن کام کوئی نہیں کرتا. اب کراچی ایک ٹرولی میٹروپولیٹن سٹی بن گیا ہے. دیکھیں میں نے عید کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے 2 لاہور کے شو کی, کیونکہ وہ بھی ہمارا شہر ہے اور ظاہری بات ہے میرا شہر بھی ہے. بہت عرصہ زندگی کا میں نے لاہور میں بھی گزارا ہے, ایک بہت بڑا حصہ زندگی کا میں نے ملتان میں بھی گزارا ہے, اور ایک زندگی کا حصہ راولپنڈی میں گزارا ہے, اسلام آباد میں گزارا ہے. سیالکوٹ کی پیدائش ہوں, آبا و اجداد آ کے سرگودھا میں آباد ہو گئے. اچھا ہی رہا ویسے. یہاں آتے تو پھر سعید شفیق صاحب کی طرح کڑتے رہتے. سعید شفیق صاحب سمجھیں بات کو آپ, بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایمبریس دا ریئلٹی. ریئلٹی یہ ہے کراچی از اے میٹروپولیٹن سٹی. یہاں کسی ایک قومیت کو کم نہیں گنا جا رہا ہے, یہاں ساری قومیتوں کو کم گنا جا رہا ہے. اٹ از اے منی پاکستان. آپ کے ایک ناظم تھے, ماضی کے ایک سیاسی جماعت کے ناظم تھے, انہوں نے کہا کراچی از اے منی پاکستان. تو اس کے بعد سے لوگوں نے منی پاکستان کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا. یہاں پر کوئی لسانیت کی بنیاد پر تفریق نہیں ہے. آپ کا پڑوسی کسی اور قومیت کا ہو سکتا ہے, میرا پڑوسی کسی اور قومیت کا ہو سکتا ہے, کسی اور مذہب کا بھی ہو سکتا ہے, کسی اور فرقے سوچ یا مکتبہ فکر کا یا سوچ کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہاں پر کاؤنٹ اس چیز سے بالاتر ہے. آپ اس کی اونرشپ نہیں لے سکتے قومیت کے نام پر. سر یہ شہر تو ایسا ہے کہ جو اس کے پاس آیا روزی روزگار کے لیے, اس شہر نے اس کو گلے لگایا. بہت کم ایسے ہیں جو اس شہر میں آئے اور یہاں سے ناکام ہو کے واپس گئے. میں سمجھتا ہوں جو آیا اس میں کامیابی کا تناسب بہت زیادہ تھا. جو آیا یہاں کے بس گیا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کا دل کتنا وسیع ہے. جتنے دسترخوان یہاں لگتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں بھی, اور رمضان میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے لاکھوں آدمی جو ہے ان کے لیے لوگ دروازے کھول دیتے ہیں, افطار کے کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. وہی دیکھ رہا ہوں. اگر یہ جو سماجی کا اور رفاہی کام ہے جو ادارے کر رہے ہیں,
صحت کے حوالے سے یا دیگر تعلیم کے حوالے سے یا دیگر کاموں کے حوالے سے اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور ساری ذمہ داری گورنمنٹ پر ڈال دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. کولیپس ہو جائے گا. اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا ہے کام, بہت سارا کام ہو رہا ہے, مان رہا ہوں میں. اچھا کر رہے ہیں. یہ شہر ٹیکس میں بھی سب سے آگے ہے. یہ ادھر لا, ٹھیک ہے نا جی, یہ شہر ٹیکس دینے میں بھی سب سے آگے ہے. جب آپ کماؤ پوت ہیں اور آپ کما کے بھی دیتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی, اولاد میں بھی اگر کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے نا تو اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے سارا کما کے والدین کو دینا, تو والدین بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ رویہ تھوڑا سا نیچرلی وہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کما کے لا رہے تو بیٹا اگر اپنا بھی خیال کر, اچھے کچھ پہن لے, اچھے کر لے. تو یہاں تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا بیٹی کس کو دو گے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے, یہ نیک زیادہ ہے. انہوں نے کہا جس کی تنخواہ زیادہ ہے اس کو دوں گا. بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے. اس سے جو کچھ آپ ایک میسج جا رہا ہے, خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے اس میں کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا ہے. اور میں ابھی بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ جو بات کر رہے تھے ایک بات ذہن میں ہی آئی کہ آپ کے اور ہمارے گھروں کا سیاسی کلچر کیا ہے. کیا آپ اپنے والد صاحب سے کہیں کہ جی میں سیاست میں جانا چاہتا ہوں, تو ان کے جذبات اور احساسات آپ کے اس سوچ کے بارے میں کیا ہوں گے؟ یقیناً وہ آپ کو فوراً منع کریں گے, خبردار اس کام کی طرف مت جانا. ایسا ہی ہے نا, میں ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. ویدر یو ایکسیپٹیڈ اور ویدر ناظرین ہے وہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں, ہم اپنے گھروں کی جو سوچ ہے نا وہ بتا رہے ہیں. تو ہم نے تو بڑی ہمت حوصلے سے, یعنی بخدا جس وقت میں نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کی تھی تو میں نے اپنی والدہ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اگر وہ نہ کہہ دیں گی تو میں ان سے ہاں نہیں کرا سکتا. تو میں نے ان کی اجازت کے بغیر یہ پارٹی جوائن کر کے اور بعد میں ان کی منت سماجت کر کے ان کو منایا تھا کہ اب صحیح ہے, چلے اب ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں امی مجھے معاف کر دینا, مگر میں نے یہ کام کر لیا. اور یہ کام کس لیے کیا, وہ اتفاق سے میری نظر سے گزرا. اور پریزیڈنٹ روزویلٹ کا ایک قول کہ اگر آپ سیاست میں نہیں آئیں گے تو آپ سے کمزور آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے. میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں. لوگوں کو آنا چاہیے, لوگوں کو پولیٹکس میں آنا چاہیے, لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے. آپ اس ملک کے عوام ہیں, آپ کا بھی اتنا ہی ووٹ ہے, اتنا ہی شناختی کارڈ ہے جو کسی پرائم منسٹر کا. اس کا کوئی لال رنگ کا شناختی کارڈ نہیں ہوتا. جو حق, جو استحقاق ایک عام شہری کی حیثیت سے اسے حاصل ہے وہی آپ کو بھی حاصل ہے. لیکن یہ ٹیکس والی جو بات کی, تھوڑا سا اس کی وضاحت چاہوں گا آپ سے. آپ چونکہ چیمبر کے بھی ماضی میں صدر ہے, بڑے فائر برانڈ صدر ہے, بلکہ اب کچھ لوگ تو سیاست میں آنے کے بعد فائر برانڈ ہوتے ہیں, آپ تو سیاست میں آنے کے بعد مدھم ہو گئے, ورنہ پہلے تو آپ اور زیادہ گرج برستے تھے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہے نا, آپ ٹیکس پے کر رہے ہو, پیسہ دے کے فیسلٹی نہ ملنا, میں ریسٹورنٹ میں جاؤں, میں وہاں پہ پیسے پورے دوں, وہ مجھے کھانا آگے سے نہ دے, میں اسے بولوں اوے تو نے میرا حق چھین لیا, اوے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, اوے دیکھ لیں گے تمہیں. ابے بھائی اس نے تو آپ کا حق مار لیا, اب بھلے یہاں پر احتجاج کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ پیمنٹ کر رہے ہو ٹیکس کی, آگے وہ آپ کو حق نہیں دے رہے, آپ احتجاج کر رہے ہو. یہ تو ایک سمپل ٹرانزیکشن ہے, آپ نے ٹیکس پے کی ہے, ٹیکس کے اگینسٹ آپ کو سروس ملنی چاہیے. غلط بول رہا ہوں میں؟ علی, آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, میں مایوسی کی باتیں نہیں کرنا چاہتا, مگر آپ کا جو موضوع ہے وہ کچھ حقائق کی طرف لے جاتا ہے اور وہ باتیں کچھ اچھی نہیں ہیں جو بھائی میں نے عوام کے ساتھ کروں. سر میں سیدھی سی بات کروں, آپ ماشاءاللہ یہ کام کرتے بھی, بزنس بھی کرتے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک بندہ آیا دکاندار کے پاس, وہ اس کو پیسے دے کر ایک شے خریدتا ہے اپنے لیے, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم ٹیکس دے کر کیا کرتے ہیں, ایک ٹرانزیکشن کرتے ہیں, اس ٹرانزیکشن کے ریٹرن میں ہمیں ویلفیئر ملے گی, کیونکہ ہماری ویلفیئر اسٹیٹ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ پاکستان از اے ویلفیئر اسٹیٹ. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ہم نے ٹرانزیکشن کیا, ویلفیئر مجھے کیا ملی؟ نہ آپ کا تحفظ ہے, اس کے لیے آپ کو گارڈ رکھنے پڑتے ہیں. بچہ آپ اسکول میں پڑھاتے نہیں ہو سرکاری, وہاں پہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے. سرکاری اسپتال میں چلے جاؤ, کیا پتہ اندر کینچی چھوڑ دیں, پھر نکالنے کے لیے تولیہ چھوڑ دیں, پھر تولیہ نکالنے کے لیے کوئی اور چیز چھوڑ دیں. میں بات کر رہا ہوں آپ سے, تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے ملا کیا بطور شہری, کیا دیا آپ نے مجھے, دیا کیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو, ناٹ ایز کراچی ایٹ, ایز اے پاکستانی. آپ سیدھا سا ایک تقابلی جائزہ کریں, اس کا تقابلی جائزہ لیں. آپ کو آزاد ہوئے 75 سال سے زائد ہو گئے, ان اقوام کے ساتھ ایک کمپیریزن کریں جو ہمارے آگے پیچھے جن کو آزادی نصیب ہوئی. آپ ایسٹ پاکستان کو دیکھ لیں, ہم نے وہاں بھی تھوڑا سا اس طرح کا کچھ جو تاریخ میں آتا ہے. میں تو شاید بہت چھوٹا تھا اس وقت جب ڈھاکہ فال ہوا, کچھ 6-7 سال میری عمر تھی, تو مگر تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو اس میں کچھ چیزیں جو آتی ہیں سامنے. مختصراً اس کا عرض کرتا ہوں کہ وہاں بھی کچھ ناانصافیوں والا معاملہ تھا, اور اس میں یہ اندر جو باتیں آئیں بنگال کے لوگوں میں, تو وہاں ایک تحریک چلی, اور تحریک پھر علیحدگی کی تحریک پر چلی گئی, اور وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ناانصافی والی بات ہو رہی تھی. خدا جانے حقائق کیا تھے, صحیح تھے, مگر جو تاریخ کے اوراق کھولتا ہوں تو اس میں یہ کچھ ملتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا, مایوسی بڑھی, اور مایوسی کس حد تک لے گئی. آج وہ قوم
جس کو ہم کہتے تھے یا جو ہم کہتے تھے مثال کے طور پہ کہ ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، یہ ٹکا ٹکا انہوں نے کہاوت بدلوا دی. ان کا ٹکا آج پاکستانی کرنسی کے سامنے کیا ہے؟ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. 105 روپے کا ڈالر ہے. جی جی. آپ کتنے پہ؟ تقریباً 300 روپے پہ. اوپن مارکیٹ میں آپ کو 300 روپے میں بھی گرے مارکیٹ میں نہیں مل رہا ڈالر. انہوں نے کہاوت بدل دی ہے. اب وہ تانا مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. جیسے ہم بولتے تھے ٹکے ٹکے کا، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں روپے کا، روپے کا. اب جو صورتحال سامنے ہے اس کمپیریزن میں آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لیڈر ہی قوم کو لے کے چلتا ہے. 80 کی دہائی تک آپ آگے تھے. 80 کی دہائی تک آپ آگے تھے. 80 کی دہائی کے اندر میرے بچپن اور آپ کے لڑکپن میں، میں کل بھی پروگرام کے اندر ذکر کر رہا تھا، طارق یوسف صاحب آئے تھے، میں صدر جاتا تھا، گورے گورے بھرے ہوئے ہوتے تھے. کوآپریٹو مارکیٹ بھری ہوئی ہوتی تھی کونوں سے. یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا آپ کو حال بتا رہا ہوں. آواری ہوٹل سے لے کر زینب مارکیٹ تک، یقین کرو پاکستانی اتنا نہیں تھا، ہمارا مقامی اتنا نہیں تھا جتنا گورا جاتا تھا. آپ بتائیں ماں باپ بتائیں، گلیوں میں لوگ گھوم رہے ہوتے. طارق روڈ جاتے تھے انگریز. بہت سارے فیکٹر ہیں اس میں. وار اگینسٹ ٹیررزم کا بھی فیکٹر ہے. اس کا بھی ہم نے پروکسی وار لڑی اپنی سرزمین کے اوپر. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے جو ہے وہ ہم نے اس میں نقصان پہنچایا. کوئی جانوں سے گیا، کوئی زندگیوں سے گیا، کوئی کاروبار سے گیا، کوئی معاشی بحران کا شکار ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو دیگر مسائل اور مصائب، کرپشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے یہاں پہ. ہم اگر دیکھیں اوورال ایک 75 سال کا جائزہ لیں تو ہم ریورس میں جا رہے ہیں. ہم ان اقوام کے ساتھ کمپیریزن کریں. کوریا کی پالیسیز آپ بناتے تھے یار، آج کوریا کہاں چلا گیا؟ 80s تک آپ فاسٹسٹ اکانومی آپ کو دی تھی وہاں کی بنا کے. کوریا کراچی کو ہانگ کانگ بنانے کی آپ پلاننگ کر رہے تھے. 80s میں یہ سب کچھ ہوا ہے. کراچی کے ساتھ جب آپ سلوک یہ کریں گے تو ہانگ کانگ کہاں سے بنے گا بھائی؟ ہانگ کانگ کہاں سے بنے گا؟ اگر میں نے آپ کو خاص وجہ سے یہ بات کہی ہے. آپ اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے. میں ایک بار اور بتا دوں، آپ کو تو پتہ ہوگی غالباً، آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، صاحب علم ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوگا کہ جب یورپین یا امریکن کنٹریز میں اگر آپ کی ریٹائرمنٹ ایج آ جائے تو آپ کو، چاہے آپ بزنس سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی اور اس سے تعلق رکھتے ہوں شعبے سے، آپ ریٹائرمنٹ کی ایج پہ چلے گئے تو وہاں کی گورنمنٹ آپ کو پینشن دیتی ہے اس شہری کو. جی جی. یہاں جن کو ہم ٹیکس دیتے تھے وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہم سے ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں، پینشنیں مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ان کا حق ہے، مگر پھر وہ شہری جو ٹیکس دیتا ہے تو کیا اس کا حق نہیں ہے؟ ساری زندگی وہ دیتا رہا، جب دینے کے قابل نہیں رہا تو آپ نے اس کا حال پوچھ نہیں چھوڑ دیا. ہمیں بھی بہت سارے ایسے ہونا چاہیے نا. صحت کی سہولیات انہیں ملتی ہیں، ان کو گزارا الاؤنس ان کو ملتا ہے، ٹریولنگ الاؤنس ان کو ملتا ہے، یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو یہ بھی آپ کو ملنی چاہیے نا. آپ عام شہری کو پلاٹ دیں، کس نے آپ کو منع کیا؟ نہیں. آپ ای او بی آئی آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہوا، جو رجسٹر کرے وہ آپ ہر بندہ جو کہ امپلائمنٹ سیکھ کر رہا اس کو دیں. میں نے منع کیا. آپ اپنے ملک کے اندر آپ اپنے ملک میں بیواؤں کے لیے اسکیمیں شروع کریں، کس نے منع کیا؟ آپ کیوں کہتے ہیں اسکیم صرف ریٹائریز کے لیے ہے، سینئر سٹیزنز کے لیے؟ آپ وہ اسکیمیں شروع کرنے سے پہلے فلٹر لگائیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال، یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے کام، ووٹ لیتے ہیں ہمارے. علی میں کتنا اچھا را مٹیریل، کتنی اسکیمیں آپ لے آئیں، کتنا اچھا را مٹیریل لے آؤں. میرا پلانٹ اگر فرسود ہے تو میں وہ جو کوالٹی کا جو معیار مجھے چاہیے نا وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا. مجھے اپنا پلانٹ چینج کرنا پڑے گا. نظام کون بنائے گا؟ آپ لوگ بنائیں گے. پڑے گی. ہم غیر سیاسی لوگ ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کی ذہن سازی تو کریں، اس چیز پر تیار کریں کہ جو کچھ آپ نے بھگت دیا اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اٹھ جاؤ. آپ اپنے حقوق مانگو کم سے کم. آپ میری بات کو غور سے سمجھیں. ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نظام آپ لوگوں نے چلانا ہے. ہم لوگ کسی سیاسی جماعت سے بلانگ نہیں کرتے. میں آپ سے کب کہہ رہا ہوں آپ کسی سیاسی جماعت کی کمپین چلائیں؟ میں نے تو نہیں کہا آپ سے. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. آپ حق اور ناحق جو ہے اس کی بات کریں. بالکل کریں. یہ آپ کا فرض ہے، آپ کا پیشہ ہے، آپ کا پروفیشن ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں. میں نے بڑی گہری بات کی، وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوگا میں نے کیا کہا. لیکن یہاں کے ناظرین، یہاں پر بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو رہی. مقصد اس کا بنیادی یہ تھا بھائی کہ پورا آپ کا معاشی نظام اسٹیٹسٹکس کے اوپر ریلائی کرتا ہے. آپ کے سیاستدان پہلے بولتے تھے ہم 15 کروڑ ہیں، پھر کہتے ہیں ہم 16 کروڑ ہیں. اب سرکاری سینسس یہ کہہ چکا کہ ہم 23 کروڑ سے زیادہ ہیں، ابھی بھی ہم 22 کروڑ ہیں. غلطی کر رہے ہیں نا آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں. تمام انٹیلیجنشیا اس ملک کا کر رہا ہے. سعید شفیق صاحب نے اچھی جذبات سے بھری باتیں کی اور جو بڑی اہم بھی ہیں کیونکہ یہ دل میں درد رکھتے ہیں. لیکن اب ہمیں بھی سمجھنا ہے اس چیز کو کہ اگر آپ نے اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ دس از اے کلیکٹیو پرابلم اینڈ اٹس اے سسٹمک پرابلم ایز ہائی لائٹڈ بائی ہم. یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.